جی ناظرین السلام علیکم، اور آج ہم نے بات کرنی ہے گرین لائن منصوبے کی کہ یہ منصوبہ کس کا تھا، افتتاح کون کر رہا ہے، تختی کون لگا رہا ہے۔ احسن اقبال صاحب کی جو رینجرز کے ساتھ مڈ پھیر ہوئی اس کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور جو تحریک انصاف کے منصوبہ پر تختیاں لگانے کی روایت ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ گرین لائن منصوبہ بہت عرصے سے کراچی کے شہریوں کی ڈیمانڈ تھا، بہت عرصے سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ کراچی وہ شہر ہے جہاں ٹرانسپورٹ کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا شدید مسئلہ ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، ان شہروں کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے۔ جو یہاں پر مسائل ہیں، دو دو تین تین گھنٹے ٹریفک رکی رہتی ہے، اور جس حال میں مسافروں کو پبلک ٹرانسپورٹ سفر کراتی ہے، جو وہ بسیں ہیں، ان بسوں کو شاید کسی ملک میں عجائب گھروں میں رکھا ہو، لیکن وہاں پر کراچی میں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر چل رہی ہیں، اور پھر اس میں خواتین بھی سفر کرتی ہیں، اور پھر بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دیرینہ خواب تھا کہ یہ کراچی میں گرین لائن بس منصوبہ شروع ہو تاکہ ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہوں۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جناب عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کر ڈالا، اور اس کے بعد کرپشن کے حوالے سے ایک زبردست سی تقریر کی، اور جناب وہاں پر پھٹی شٹی لگا دی کہ تحریک انصاف کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، اور بہت سارے منصوبے جن پہ تحریک انصاف اپنی تختیاں لگا رہی ہے، وہ بھی تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی یاد رکھنا چاہیے، تحریک انصاف کے دور میں ترقیاتی بجٹ ختم ہو چکا ہے، فریز ہو چکا ہے، اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ کوئی منصوبہ اس دور میں ایسا نہیں ہے جو اس دور میں شروع ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچا۔ ایک منصوبہ انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر وہ مکمل ہو جاتا تو وہ یقیناً ان کے کریڈٹ پر آتا، اور وہ تھا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ، جو پتہ نہیں اربوں کا تھا، اور کتنے ارب کی اس میں کرپشن سامنے آ گئی۔ پھر کسی کو مرغی کا بکرا، پھر کسی کو اس میں مورد الزام ٹھہرا کے وہ پروجیکٹ روک دیا گیا۔ زلفی بخاری صاحب کا بھی نام آیا، اور کچھ پس پردہ افراد کا نام اس میں نہیں آیا۔ وہ ایک بڑا منصوبہ تھا، وہ بھی اب فائلوں کی نظر ہو گیا، اور کرپشن والی کہانی کے گرد تلے دب گیا۔ یہ منصوبہ جو گرین لائن کا ہم منصوبہ بات کر رہے ہیں، یہ نواز شریف دور میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اس منصوبے کی لاگت کتنی تھی۔ اس منصوبے کی لاگت اس وقت 16 ارب روپے تھی۔ ابھی جو تحریک انصاف اس کا، اور اس کا 90% کام مسلم لیگ نون کے دور میں مکمل ہو گیا تھا، 10% کام رہتا تھا، اور 10% کام کرنے کے لیے انہیں 3.5 سال درکار تھے تحریک انصاف کو، اور ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہوا۔ افتتاح ہو گیا، افتتاح تو کر ہی دیتے ہوتے ہیں، اور اب اس کی کاسٹ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس کی کاسٹ 35 ارب روپے ہے، اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ اس سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اور الزام وہ دے دیتے ہیں دو چیزوں کو، ایک پرانی حکومتوں کو، دوسرا ڈیلے کی وجہ وہ کرونا بتاتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کرونا آیا، لیکن وہاں پہ ترقیاتی منصوبے اس طرح نہیں رکے۔ 10% کام رہتا تھا، 3.5 سال ان کو چاہے ان کے پاس تھے، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوا۔ اور افتتاح سے لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کراچی کے لوگوں کو، کہ یہ بسیں کل سے چلنی شروع ہو جائیں گی، کل سے سستی ٹرانسپورٹ انہیں میسر ہو جائے گی، خواتین کے لیے باعزت اور باوقار بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ابھی افتتاح ہوا ہے۔ تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی کریڈٹ دینا چاہیے تھا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے اس منصوبے کا آغاز کیا تھا، اور وہ اس منصوبے کے بانی تھے۔ آپ بے شک افتتاح کریں، لیکن اس کا اخلاقی تقاضا یہ تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کو اس کا کریڈٹ ضرور دیتے۔ لیکن اخلاقی تقاضوں والی کہانی تو بالکل ہی تحریک انصاف میں ختم ہو گئی ہے۔ یہ شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ گالیاں نہیں دیں، ورنہ یہ تو بالکل یہی کرتے ہیں۔ اور جبکہ ہمارا ایک ویڈیو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، ملتان کے ایئرپورٹ کا افتتاح تھا، نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا، آئی تھنک ملتان کا ہی ایئرپورٹ تھا،
تو اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نواز شریف نے تقریر کی اور یہ بتایا کہ یہ منصوبہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، وہی اس کے بانی تھے، انہی کے دور میں یہ شروع ہوا۔ تو وہ یوسف رضا گیلانی کو ساتھ لے کے گئے اور ان کو جو سٹیج پر بٹھایا۔ یہ ہوتی ہیں پالیٹکس کی اخلاقیات۔ دوسری جانب ان کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جو منصوبے تکمیل نہیں، موٹر وے کے کئی ایسے انٹرچینجز ہیں جن کا جو ظاہر ہے نواز شریف نے شروع کیے تھے، ان کا ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے، افتتاح کے لیے پہنچ جاتے ہیں، افتتاح ہوتا ہے پھر وہاں پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح کی پارٹی ہے۔ دوسرا، انہیں تختیاں لگانے کا، اب چونکہ ان کے دن ختم ہونے والے ہیں، تختیاں لگانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا کسی دن مینار پاکستان کے باہر عمران خان کا افتتاح کرنے کی تختی لگ جائے گی، کبھی بادشاہی مسجد کے باہر یہ لگا دیں گے جی کہ عمران خان نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہو سکتا ہے شاہی قلعے کے باہر بھی کسی دن یہ سنگ بنیاد رکھنے کی تختی اور افتتاحی تقریب کروا کے میڈیا کے لوگوں کو بلا کے تالیاں بجوا لیں کہ یہ ہم نے سب کچھ کیا۔ احسن اقبال صاحب نے جو کریڈٹ لینا چاہا اس منصوبے کا، وہ ایک دن پہلے گئے اور انہوں نے ایک طرح سے علامتی افتتاح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس علامتی افتتاح میں بڑی کلیش کی صورت آ گئی، اور رینجرز اور احسن اقبال اور ان کے ساتھی آمنے سامنے آ گئی۔ بہت خطرناک صورت حال ہے۔ اگر ایک موقع پہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد دوسرے موقع پہ بھی ان لوگوں کو آمنے سامنے آتے دیر نہیں لگے گی۔ احسن اقبال صاحب کچھ تھوڑے سے زخمی بھی ہوئے، ان کے ہاتھ پر چوٹ بھی لگی، اور وہاں پر ہم نے بڑے مناظر دیکھے کہ ڈان کے رپورٹر کو بھی مارا پیٹا گیا، اور بڑے مزے سے، اور آزادی اظہار کا نعرہ بھی یہ حکومت سب سے زیادہ لگا رہی ہے۔ یہ جو لوگ آمنے سامنے آ رہے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ، رینجرز اور عوام کے سامنے آ رہے ہیں، عوامی نمائندوں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ کیفیت مجھے یوں لگتا ہے کہ بڑھتی جائے گی دن بدن، یہ اب رک نہیں سکتی۔ لوگوں کو بنیادی سینس آ گئی ہے کہ ان کے بنیادی مسئلوں کی وجہ کیا ہے، اور اس جبر اور استبداد کو ان کے سروں پر نازل کرنے والا ادارہ کون سا ہے۔ تو وہ وہی بات ہے، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نعرے کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں وہ بول چکے ہیں، اب ان کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ مثلا اپوزیشن جماعتوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا دیے، ملک ترقی نہیں کر رہا، اس کا الزام کرونا کو دے دیا، ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو بیسیکلی اس کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار نے غلطی سے وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا تھا، ہم بالکل صحیح طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، خاک کنٹرول کر رہے ہیں، 180 روپے کا ڈالر ہو گیا ہوا ہے۔ اور پھر بجلی کی قیمتیں آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 8 ماہ میں بجلی کی قیمت 9 روپے فی یونٹ بڑھی ہے۔ یہ سردیوں میں بڑھاتے ہیں بجلی کی قیمت، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اب جب گرمیاں آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ جس کا بل 15,000 تھا اس کا بل 25,000 روپیہ ہو جائے گا، جس کا بل 50,000 تھا اس کا بل 80,000 روپیہ ہو جائے گا۔ یہ اس حکومت کی پالیسیز ہیں۔ یہ حکومت جا کب رہی ہے، اس کے حوالے سے پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہم کر چکے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم والے کچھ بارگیننگ کر رہے ہیں، کچھ بات کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ ایشورٹیز چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت سے مراد عمران خان جیسی حکومت کی حرکت نہیں کریں گے، مذہبی جماعتوں کو حکومتیں گرانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کوئی پبلک اپالوجی کریں گے جس میں وہ بتائیں گے، وہ شاید عدلیہ کے ذریعے ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن جس میں وہ بتائیں گے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، ایک بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ جو ہے نا بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں نا حکومتی میڈیا اور صحافی اور سوشل میڈیا کہ وزیر اعظم نے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا، یہ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، کم از کم کراچی کے لوگوں کو ضرور سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ ایفرٹ کس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہ جھوٹ کس کے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے، یہ فراڈ اور دھوکہ کس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔
مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ فراڈ اور دھوکہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان سے زیادہ نیک اور صالح لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ وہ اگر چند دن پاکستان آ کر رہ کے دیکھیں تو میرے خیال میں انہیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیسا کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، اور کرپشن سے بھرا ہوا پاکستان عمران خان نے بنا دیا، اسے نئے پاکستان کا نام دیا، جو اور لوگ جو ہیں اب بھاڑے مار مار کے پرانے پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ تو تختیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اس طرح کی جھوٹی تختیاں لگاتے ہیں ہم نے بہت دفعہ ان کا تختہ ہوتے ہوئے اسی ملک میں دیکھا ہے۔